بعض اور حضرات کا قول بھی یہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اور فرض نمازیں یا 4 رکعت والی ہیں یا 2 رکعت والی اور اس کی 3 رکعت ہیں، بس یہ درمیانہ نماز ٹھہری۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرض نمازوں کی یہ وتر ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی فضیلت میں بھی بہت کچھ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ بعض لوگ اس سے مراد عشاء کی نماز بھی بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں 5 وقتوں میں سے ایک وقت کی نماز ہے، لیکن ہم معین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسی طرح مبہم ہے جس طرح لیلۃ القدر پورے سال میں یا پورے مہینے میں یا پچھلے 10 دنوں میں مبہم ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 5 نمازوں کا مجموعہ مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ عشاء اور صبح ہے، اور بعض کا قول ہے یہ جماعت کی نماز ہے۔ بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز ہے، کوئی کہتا ہے نماز عید مراد ہے، کوئی کہتا ہے صلاۃ ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں صلاۃ خوف مراد ہے، بعض کہتے ہیں ہم توقف کرتے ہیں اور کسی قول کے قائل نہیں بنتے، اس لیے کہ دلیلیں مختلف ہیں، وجہ ترجیح معلوم نہیں، کسی قول پر اجماع ہوا نہیں، بلکہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جھگڑا جاری ہے۔ جس طرح سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بارے میں اس طرح مختلف تھے، پھر انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ پچھلے اقوال سب کے سب ضعیف ہیں، جھگڑا صرف صبح اور عصر کی نماز میں ہے، اور صحیح احادیث سے عصر کی نماز کا صلاۃ وسطیٰ ہونا ثابت ہے۔ بس لازم ہو گیا کہ ہم سب اقوال کو چھوڑ کر یہی عقیدہ رکھیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ امام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الشافعی میں روایت کی ہے کہ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کل ما قلت فكان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف قولی مما يصح فحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ولا تقلدونی، یعنی میرے جس کسی قول کے خلاف کوئی صحیح حدیث مروی ہو تو حدیث ہی اولا ہے، یعنی زیادہ قابل ہے اس بات کے کہ اس کو اختیار کیا جائے، خبردار میری تقلید نہ کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس فرمان کو امام ربیع، امام زعفرانی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ بھی روایت کرتے ہیں، اور موسیٰ ابو الولید ابن جارود امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا صح الحدیث وقلت قولا فإنا راجع عن قولی وقائل بذلك، یعنی میری جو بات حدیث کے خلاف ہو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور صاف کہتا ہوں کہ میرا مذہب وہی ہے جو حدیث میں ہو۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ کی امانت اور سرداری ہے، اور آپ جیسے ائمہ کرام میں سے بھی ہر ایک نے یہی فرمایا ہے کہ ان کے اقوال کو دین نہ سمجھا جائے، رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی لیے قاضی ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب یعنی شافعی کا صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں یہی مذہب سمجھنا چاہیے کہ وہ نماز عصر ہے۔ گو امام صاحب کا اپنا نیا قول یہ ہے کہ وہ نماز عصر نہیں، مگر آپ کے اس فرمان کے مطابق حدیث کے خلاف اس قول کو پا کر ہم نے چھوڑ دیا۔ شافعی مذہب کے بھی اور بہت سے محدثین نے یہی فرمایا ہے، فالحمدللہ۔ بعض فقہائے شافعی تو کہتے ہیں کہ امام صاحب کا صرف ایک ہی قول ہے کہ وہ صبح کی نماز ہے، لیکن یہ سب باتیں طے کرنے کے لیے تفسیر مناسب نہیں، علیحدہ اس کا بیان میں نے کر دیا ہے، فالحمدللہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع، ذلت اور مسکینی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، جس کو یہ لازم ہے کہ انسانی بات چیت نہ ہو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب نماز میں نہ دیا اور بات فراغت فرمایا، نماز مشغولیت کی چیز ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ سے جب کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تو فرمایا کہ نماز میں انسانی بات چیت نہ کرنی چاہیے، یہ تو صرف تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اور ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری بات چیت بھی نماز میں کر لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن اس حدیث میں ایک اشکال یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک جماعت کے نزدیک نماز میں بات چیت کرنے کی حرمت حبشہ کی ہجرت کے بعد اور مدینہ شریف کی ہجرت سے پہلے ہی مکہ شریف میں نازل ہو چکی تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، نبی نماز میں ہوتے پھر بھی جواب دیتے،
جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو رسول اللہ کو میں نے آپ کی نماز کی حالت میں ہی سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ اب میرے رنج و غم کا کچھ نہ پوچھیے۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ نے مجھے فرمایا، عبداللہ، اور کوئی بات نہیں، میں نماز میں تھا، اس وجہ سے میں نے جواب نہ دیا۔ اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے۔ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں نہ بولا کرو، پس یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے، اور یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب جن سے کلام سے ہے، اور اس کی حرمت پر اس آیت سے استدلال بھی خود ان کا فہم ہے، واللہ عالم۔ بعض کہتے ہیں ممکن ہے 2 دفعہ حلال ہوا اور 2 دفعہ ممانعت ہوئی ہو، لیکن پہلا واقعہ زیادہ ظاہر ہے۔ چونکہ نمازوں کی پوری حفاظت کرنے کا فرمان صادر ہو چکا تھا، اس لیے اب اس حالت کو بیان فرمایا جاتا ہے جس میں تمام ادب و آداب کی پوری رعایت عموماً نہیں رہ سکتی، یعنی میدان جنگ میں جب کہ دشمن سر پر ہو تو فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو سوار پیدل قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابن عمر اس آیت کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں، بلکہ نافع فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں یہ مرفوع حدیث ہے۔ مسلم شریف میں ہے سخت خوف کے وقت اشارے سے ہی نماز پڑھ لیا کرو، گو سواری پر سوار ہو کر۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ نے خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے اسی طرح نماز عصر اشارے سے ادا کی تھی، بس اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت آسانی کر دی اور بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ صلاۃ خوف یعنی ڈر کے وقت پڑھی جانے والی نماز کا بیان۔ صلاۃ خوف 1 رکعت پڑھنی بھی آئی ہے، چنانچہ مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر کی حالت میں 4 رکعت فرض کی ہیں، اور سفر کی حالت میں 2 اور خوف کی حالت میں 1۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب بہت زیادہ خوف ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے بزرگ صلاۃ خوف 1 رکعت بتاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ فتوحات قلعے کے موقع پر اور دشمن کی مٹ بھیڑ کے موقع پر نماز ادا کرنا۔ اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فتح قریب آ گئی ہو اور نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پر اشارے سے نماز پڑھ لے، اگر اتنا وقت بھی نہ ملے تو تاخیر کریں یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے، اور چین نصیب ہو تو 2 رکعتیں ادا کر لیں، ورنہ 1 رکعت کافی ہے۔ لیکن صرف تکبیر کہہ لینا کافی نہیں، بلکہ تاخیر کر دیں یہاں تک کہ امن ملے۔ مکحول رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تستر قلعے کی لڑائی میں بھی فوج میں تھا، صبح صادق کے وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، ہمیں وقت ہی نہ ملا کہ ہم نماز ادا کرتے، خوب دن چڑھے، اس دن ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اگر اس نماز کے بدلے میں مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے مل جائے تاہم میں خوش نہیں ہوں۔ یہ روایت بخاری مسلم کی ہے۔ اس کے بعد امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ جنگ خندق میں سورج غروب ہو جانے تک رسول اللہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے جب اپنے صحابہ کو بنی قریظہ کی طرف بھیجا تو ان سے فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ اب جب کہ نماز عصر کا وقت آ گیا تو بعض نے تو وہیں پڑھ لی اور کہا کہ مطلب رسول اللہ کا یہ تھا کہ ہم بہت جلد جائیں تاکہ عصر کی نماز کا وقت ہمیں وہاں پہنچ کر ہو، اور بعض لوگوں نے نہ پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھی۔ رسول اللہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ بس اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں، گو جمہور اس کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء میں جو نماز خوف کا حکم ہے اور جس نماز کی مشروعیت اور طریقہ احادیث میں وارد ہوا ہے وہ جنگ خندق کے بعد کا ہے، جیسے کہ ابو سعید وغیرہ کی روایت میں صراحتاً بیان ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ، امام مکحول اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا جواب یہ ہے کہ اس کی مشروعیت بعد میں ہونا اس جواز کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جائز ہو اور وہ بھی طریقہ ہو، کیونکہ ایسی حالت شاذ و نادر کبھی کبھی ہوتی ہے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح تستر میں اس پر عمل کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا، واللہ اعلم۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ امن کی حالت میں حکم کی بجاوری کا پورا خیال رکھو، جس طرح میں نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اور جہل کے بعد علم دیا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کے شکریہ میں اللہ کا ذکر باطمینان کیا کرو، جیسے کہ نماز خوف کا بیان کر کے فرمایا جب اطمینان ہو جائے تو نمازوں کو اچھی طرح قائم کرو، نماز مؤمنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ صلاۃ خوف کا پورا بیان سورہ نساء کی آیت وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔